بعض بندے یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا کیوں ہے، جانے کا مقصد کیا ہے، وہاں پہ میری نیت کیا ہونی چاہیے، مجھے وہاں سے ملنا کیا ہے، میں کس لیے جا رہا ہوں۔ تو آج کے اس دور میں، یہ پچھلے دور میں بھی یہ لوگوں کو یہ مسائل رہے، وہ ان مسائلوں میں پھنسے رہے، اور آج کے دور میں بھی لوگ ان مسائلوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں، بڑے پھیرے مارے نے، پر یار نوکری نہیں لبھی، میں تو دل ہی ٹوٹ گیا، نوکری نہیں ملی تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا کام نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں دکان نہیں چلی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کے ولی کی صحبت ہوتی ہے وہ نہ دکان کے لیے ہوتی ہے، نہ مکان کے لیے ہوتی ہے، نہ روٹی کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کی صحبت، اللہ کے ولی کی صحبت اس لیے ہوتی ہے کہ دل سے غیر کا خیال نکل کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو اس کے اندر وہ جو اس کا زہری جسم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا تابع ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ عکاسی ہے، اگر اس کا دل ٹھیک ہے تو پھر وجود بھی ٹھیک ہوگا لازمی طور پہ۔ یہ شریعت جو ہوتی ہے وہ زہر پہ ہوتی ہے۔ اگر بندہ کہے کہ جسم تو ٹھیک نہیں ہے لیکن دل ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دل ٹھیک ہوگا تو دل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، زبان کا تعلق جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے گل اس دی کردہ، سہ مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ، کہ جس سے محبت کرتا ہوگا بات اسی کی کرے گا۔ تو اس کا جو وجود کا ٹھیک ہونا یہ اہل اللہ کی صحبت میں اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ جو موجودہ دور کے فتنے ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اصول بتایا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں، پھر وہ بظاہر ان کا نبی کی شریعت کے تابع ہونا یہ ضروری ہے، لازم ہے، بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں سے بچو اور کافروں سے بچو۔ جو گناہ گار کی صحبت ہے وہ کافر کی بھی صحبت سے بدتر ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی دوست ہندو ہے، اس سے آپ کا کاروبار اکٹھا ہے، بیٹھتے ہیں، لیکن اس ہندو کی صحبت کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ آپ کا عقیدہ جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بد عقیدہ کے پاس بیٹھ گئے تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ گناہ گار کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر وہ گناہ کی طرف بندہ مائل ہو جائے گا، جس طرح کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو نیک ماں باپ کے بچے تھے، صالح ماں باپ کے بچے تھے، لیکن جب وہ گناہ گاروں کے پاس بیٹھے وہ ایک وقت آیا کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے، تو برائی کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کی جو دلی کیفیت ہے اس کے اندر تبدیلی آئے اور آپ اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اس دور میں بڑے یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو تویز نکال دے یا تویز ڈال دے، یا جس کی تویز میں اثر ہو یا دم کرے، اس چیز کا بنا لیا کام۔ تو تویزات والوں کا اپنا کام ہے، دم والوں کا اپنا کام ہے، اہل اللہ کا اپنا کام ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے پاس بیٹھنے سے اس بندے کو وہ پھر جو ہے وہ اس کے باطن کے اندر وہ تبدیلی آنا، اور اس میں بھی اس کی نیت کا عمل دخل ہے، اس کی نیت کا عمل دخل ہے۔ اگر وہ جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بعض بندے آئے، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نیت ٹھیک نہ تھی، وہ مقام صحابیت پہ نہ پہنچے، وہ منافق ہو گئے۔ اور بعض بندے جو جن کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے نیت ٹھیک کر کے ایک نظر بس ایک لمحہ ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، مقام صحابیت پہ پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا مقام کہ آج پوری امت کے اس پہ اتحاد ہے کہ تمام شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، تمام لوگ کلم جمع ہو جائیں تو وہ ایک صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو انہیں شرف ملا ہے یہ علم زہر کی وجہ سے نہیں ملا، علم زہر کی وجہ سے نہیں ملا۔
یہ ان کا بہت زیادہ حدیثوں کی یاد ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، یہ ان کو جو شرف ملا ہے یہ نبی کے باطن کی وجہ سے، ان کے باطن پہ نورانیت آئی، ان کے باطن کے اوپر وہ نور پہنچا، ان کے باطن کے اوپر وہ چیز آئی جس کی وجہ سے انہیں شرف مل گیا۔ بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن میں سے ایک بھی حدیث راوی نہیں ہے، ساری زندگی میں ایک حدیث بھی بیان نہیں فرما سکے، بیان کی نہیں ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چند حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن جو مرتبہ و مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے وہ مرتبہ و مقام سیدنا ابو ہریرہ کا نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں جو ہیں، اس لیے وہ جو ان کو جو کفیت باطنی ملی، جو ان کو درجہ ملا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کی وجہ سے ملا، ان کے اس قرب کی وجہ سے ملا، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ملا۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ تاتر بیریا، کہ اہل اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ 100 سالہ بندہ بے ریا عبادت کرے اس مرتبہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو ان کی ایک لمحے کی بارگاہ میں بیٹھنے سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس باطن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن مبارکہ کے ساتھ ہے، یہ اس کی ذکر ہے کرتا کرتا جہاں تک بندہ پہنچ جائے، اور اس کا جو باطن والا تعلق ہے پہلے اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی برکت سے ہے جو اہل اللہ کو میسر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ والوں کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اب بندے کا اللہ کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، بالکل اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے، بالکل کوئی مثل مثال نہیں، اس کا کوئی کسی قسم کے وہ امام ربانی مجدد پاتے ہیں کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ ذات خدا نہیں ہے، جو سمجھ میں آ جائے، بندے کی عقل چھوٹی ہے اور بندہ اپنی عقل اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، اپنی عقل کس نہیں، اپنی عقل سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کو جو ہم مانتے ہیں یہ نبی کی محبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بھی قرآن کریم میں کوئی شک ہے جی کسی قسم کا؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلی جگہ پہ ہم عقل کی قربانی دے دی، بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، ہے کوئی سمجھ جی؟ الف لام میم کی سمجھ ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، یہ اس کا نبی جانتا ہے، لیکن اس کے ہم شک نہیں کرتے، عقل ادھر قربان کر دی۔ اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کن لوگوں کو ہے؟ جو تقوی والے ہیں۔ تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ مان رکھنے والے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم اپنی عقل کی قربانی جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں مکمل طور پہ دے کے تو پھر ہدایت کے رستے میں جو ہمیں چیزیں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ جو علم کی وجہ سے نہیں ہے، اس عقیدے کی وجہ سے ہے، اس نور کی وجہ سے ہے جو ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے نصیب ہوا۔ اس لیے جب پوچھا گیا، کفار نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی دلیل دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں اللہ کی دلیل، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی دلیل ہوں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ جو ہے چیز، یہ ساری کی ساری یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین، اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے اس انوارات کی وجہ سے جو وسیلت مصطفیٰ کی سے بارگاہ سے ملے ہیں۔ اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اب اللہ کس طرح یاد آتا ہے؟ اس فیض کی وجہ سے، اس فیض کی وجہ سے، جیسے کہ پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس اللہ کے انوارات آ سکیں۔ اللہ کے انوار اگر آتے ہیں تو صرف اور صرف سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اس پہ سینے پہ انوارات آتے ہیں تو پھر جیسے سورج کے سامنے آئینے کیے جاتے ہیں، تو ہر آئینے کے اندر وہ شعائیں سورج کی پڑتی ہیں۔ ایک آئینے کا اگر کروڑ آئینے کر دیے جائیں تو ہر وہ جو آئینہ ہے اس کے اندر سورج کی شعاع جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ تو جب جہاں پہ وہ جائے گی وہ روشنی ہوگی،
بندہ کہیں گے کہ یہ لشکارہ ہے، یہ وہ سورج کی شعاع ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سامنے اللہ کے ولی اپنا دل کرتے ہیں، نفی اس بات سے صاف کر کر کے، اللہ کے ذکر صاف کے، پھر مراقبے میں اپنا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سامنے کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو انوارات آتے ہیں، پھر جدھر جدھر جاتے ہیں روشنی کرتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سورج سے ایسے کر کے، تو اگر تھوڑا سا رکھ کے اندھیرے کے اندر بھی وہ ڈالے گا تو وہ روشنی وہاں پہ پہنچ جائے گی، وہاں پہ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ کے انوارات ہوتے ہیں، جس طرح کہ بندے کو کرنٹ لگتا ہے، تو جہاں سے کرنٹ لگتا ہے بندہ کہتا ہے ادھر بجلی ہے، حالانکہ بجلی کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن بجلی یہاں سے لگتی ہے، اب اس کو وہ پتہ لگ۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ کے جو اللہ یاد آتا ہے، وہ اس انوارات کی وجہ سے ہے جو اللہ کے بلا کیف ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اہل اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ بلا شک و شبہ اللہ والوں کے اشعار پڑھ پڑھ کے اپنا عقیدہ جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ وہ حالت شکر کے اشعار ہیں، ان پہ اعتماد رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو ان کی تعلیمات ہے ان پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کے وہ الفاظ، وہ اشعار جو عالم شکر میں کہے گئے ان پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، طریقہ مصطفیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل اللہ سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ رابطے سے ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے، ذرا سے ادھر ہوا تو پھر اس کے لیے اس کے اوپر وہ ظالم شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ ظالم جب اللہ کا ذکر سے بندہ منہ پھیرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظالم شیاطین مسلط، پھر اس کے اندر بڑی دلیلیں، بڑی چیزیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دور کے حضرت میں ایک بندہ اتنا بڑا عالم تھا کہ وہی لکھتا تھا۔ عالم کتنا تھا؟ وہی لکھتا تھا، لیکن جب اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت سے دوری اختیار کی، یہودیوں کے پاس بیٹھا، اب گستاخ ہو گیا، اور پھر یہودیوں سے کہتا ہے کہ یہ جو وہی والا معاملہ ہے یہ تو مجھے پہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر وہ دلیلیں دینے لگ پڑا، باتیں کرنے لگ پڑا۔ یہودیوں نے اس کو کہا واہ پی واہ، تو بڑا زبردست بندہ ہے۔ تو پھر اسی حالت میں وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو حالت یہ ہو گئی کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کو قبر نے باہر پھینک دیا۔ اب دوسری قبر کھودی گئی، بڑی گہری کھودی یہودیوں نے، اس نے باہر پھینک دیا۔ اب اس سے بھی گہری کھودی، اب انہوں نے کہا یہاں سے بندہ، پہلے وہ کہتے تھے شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غلام نکالتے ہیں، اب اتنی گہری کھود دی کہ بہت ہی گہری کھود دی۔ تو اب جب قبر نے باہر پھینک دیا، اب انہوں نے پھر اس کو جدہ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کے اقدس میں جب جدہ بھیج دیا تو جدہ پہنچا تو سمندر میں باہر پھینک دیا، سمندر نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ تو یہ جو اس کی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوری کی وجہ سے اس کا یہ سبب بن گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اہل اللہ کی جو صحبت ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی جو برکتیں ہیں اللہ ہمیں ان سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہمیں دوری سے محفوظ فرمائے۔ جو بندہ دور ہوا بس وہ معاملات جو ہیں، وہ کئی دفعہ میں نے مثال دی، یہ جو ہوتی ہے نا مرغی، یہ مرغی ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا جانور ہے، وہ کڑ 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 کرتی ہے، اپنے بچوں کو قریب قریب بلاتی ہے۔ تو اگر بچوں کو بھی حملہ کر دے، کوا کر دے، بلی کر دے، وہ ککڑی جناب اس کو پڑ جاتی ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ جی، جس نے دیکھا ہے کبھی مرغی جو ہے وہ کتے کو مار رہی ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کرے، پتہ چلے واہ جی واہ، بڑے بندہ ویکھے۔ بلی کو مار رہی ہے، دیکھا کبھی؟ ہاں، بلی طاقتور ہے یا ککڑی طاقتور ہے؟ مرغی طاقتور ہے۔ اب مرغی کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس کے اندر عشق ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مرید پہ شیطان حملہ کرتا ہے تو پیر بھی شیطان کو پڑ جاتا ہے، اس پہ پھر وہ اس کو باقاعدہ جھگڑتا ہے، باقاعدہ اس پہ توجہ کرتا ہے، باقاعدہ اس کو اشارہ کرتا ہے۔ لیکن جب جو چوزا ہے وہ بلی سے دور چلا جائے، ادھر ادھر دور دور پھرے، تو پھر اس کو کاں کتے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو ہے جو مرشد سے دور ہو جائے، اس کو میاں صاحب اپنی زبان میں فرماتے ہیں مرشد لو مکھ موڑے جنا وہ سدا دے رہندے روگی، یعنی کہ اس کے اندر بیماری پیدا ہوگی، وہ بیمار ہو گیا۔ مرشد لو مکھ موڑے جنا وہ سدا دے رہندے روگی، جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جوگے۔ جو بکری اجڑ سے بچھڑ جائے اس کو بگیاڑ لے جاتا ہے۔
اور बगियाड़ उन्होंने छड़ता फिर नहीं है। वो बगियाड़ जब थी आई तो जो बकरी इज्जत के साथ रहती है बगियाड़ की जरूरत नहीं है उसको ले जाए। साई ले जान नहीं देंगे कि वो साइयां फिर बड़े काम किए होंगे ने। हाँ वो जो होता है ना वो, लेकिन उसमें एक बरकत होती है इज्जत के साथ। अल्लाह पाक हमें विछड़ने से महफूज फरमाए और इज्जत में रहने के अल्लाह, जमात में रहने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए।